السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 51۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت سخی تھے۔ اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا اور بہت کریم، بہت سخی۔ حج میں جب جاتے تھے تو اپنے ساتھ کافی مال لے کر چلتے تھے، اور جہاں جہاں سے گزرتے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بڑے بڑے قافلے جمع ہو جاتے عبداللہ ابن مبارک کا درس سننے کے لیے، کہ بڑے عالم تھے اور امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے، ٹاپ 1 جو ہے ان کے 50۔ 19ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام تھا، 19ویں نمبر پر۔ پہلے نمبر پر قاضی ابو یوسف کا نام تھا، دوسرے نمبر پر امام محمد کا نام تھا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے جب حج میں جاتے یا عمرے کے لیے جاتے تو خوب خرچ کرتے 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 جاتے۔ جہاں سے گزرتے تو وہاں لوگ جمع ہوتے، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ جمع ہوتے تو لوگ تو ان کو خرچ کرنے دیتے نہیں تھے، سب ان کا اکرام کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ان کا بیان سننے کے لیے آ جاتا تھا، نام سنتے ہی کہ عبداللہ ابن مبارک آ رہے ہیں، مرد عورتیں بچے چھوٹے، بھئی ہمارا استاد ہے، انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے، ہم نے ان سے حدیثیں پڑھی ہیں، جمع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اور زبیدہ یہ سب بیٹھے ہوئے اور بہت بڑا مجمع جمع ہوا، تو ہارون رشید کو فکر ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے یہ آدمی، اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا ہے، بھئی تحقیق کرو کون ہے کون ہے کون ہے۔ پتہ چلا کہ ابن مبارک ہیں۔ تو زبیدہ نے کہا کہ ہارون رشید، ایک حکومت آپ کی ہے اور ایک حکومت ان کی ہے۔ آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ صرف آنے پر جمع ہو گئے، کوئی ہٹو بچو کا کوئی نعرہ نہیں، کوئی پولیس والا نہیں، کچھ نہیں، بس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے حج کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں کسی جگہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی جوان عورت ہے، خوبصورت ہے، وہ کوڑے کباڑے میں سے کوئی چیز چن رہی ہے، کوئی چیز لے رہی ہے۔ چنانچہ تحقیق کی تو اس نے کہا میں فلاں گھرانے کی ہوں، لیکن مجھ پر حالات ہیں، میں جو ہے کوئی خرچ نہیں کر سکتی، بچوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں یہ اپنا کام کر رہی ہوں کہ کوئی چیز مجھے مل جائے اس میں سے تو اس کو صاف کر کے میں جو ہے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنا سارا مال اس عورت کو دے دیا، جو حج کا خرچہ تھا وہ اس کو دیا اور واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا بھی عبداللہ ابن مبارک کو ہم نے حج میں دیکھا تھا، عبداللہ ابن مبارک کو حج میں دیکھا تھا۔ ارے بھی عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے میں تو حج میں تھا نہیں۔ یہ فرمایا کہ نہیں، میں خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کا حج قبول کیا۔ وہ ان کا اخلاص، وہ ان کی سخاوت، وہ ان کی محنت، وہ ان کی وہ چیز جو اندر کی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے گا۔ سارا کا سارا پیسہ دیا، اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور پاؤں پر کھڑا کر کے اس کو دیا اور واپس آ گئے، اور وہاں آ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ساتھی آگے چلے گئے، جو ہونا تھا ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے دیا، سخاوت کی، اس وجہ سے ان کا مقام بھی بہت اونچا ہوا عبداللہ ابن مبارک کا۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک آپ کی موت کا وقت آئے گا تو آپ کی تمنا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا بھئی میری تمنا یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اتنا پڑھا، میری تمنا یہ ہے میری موت کا وقت آئے میں اتنا پڑھوں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ بس اتنا پڑھا اور پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ ابن مبارک کا۔ ایسے لوگ تھے۔ سخاوت سے دوستی کیجئے، سخاوت سے دوستی کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی
اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے اللہ ہر اس کام سے میری حفاظت کر جو مجھے رسوا کر دے۔ یہ دعائیں بھی حدیثوں میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں ہم سب کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔